بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک عظیم نبی، اللہ کے برگزیدہ بندے اور حکمت و سلطنت کے مالک حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کی قدرت، عدل، حکمت اور شکر گزاری کا درس دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے ساتھ ایسی عظیم سلطنت عطا فرمائی جو کسی اور کو نہیں دی گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سلیمان کو سمجھ عطا فرمائی اور دونوں کو علم دیا۔ بچپن ہی سے وہ غیر معمولی ذہانت اور فہم رکھتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک کھیت میں کچھ بکریاں داخل ہو گئیں اور فصل کو نقصان پہنچا دیا۔ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پیش ہوا تو انہوں نے فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مختلف رائے دی کہ بکریاں وقتی طور پر کھیت والے کو دی جائے تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے اور بکریوں کا مالک کھیت کو دوبارہ آباد کرے۔ جب کھیت پہلے جیسا ہو جائے تو بکریاں واپس کر دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ فیصلہ پسند آیا اور قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جن نعمتوں سے نوازا، ان میں ہوا، جنات، پرندے اور جانوروں پر اختیار شامل تھا۔ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، جہاں چاہتے لے جاتی تھی۔ جنات ان کے لیے بڑے بڑے کام کرتے تھے، محلات، قلعے اور سمندر میں غوطے لگا کر قیمتی چیزیں نکالتے تھے۔ پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھنا بھی ان کا خاص معجزہ تھا۔ ایک دن وہ اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے جس میں انسان، جنات اور پرندے شامل تھے۔ راستے میں ایک چیونٹی نے اپنی قوم کو کہا کہ اپنے ملوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سن لی اور مسکرا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں یہ سمجھ عطا فرمائی۔ ایک اور اہم واقعہ ہدہد نامی پرندے کا ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو ہدہد غائب تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی معقول وجہ نہ بتائے تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا اور اس نے ایک حیرت انگیز خبر سنائی کہ وہ ایک ایسی قوم سے ہو کر آیا ہے جو سبا میں رہتی ہے اور ان کی ملکہ بلقیس ہے۔ وہ لوگ اللہ کے بجائے سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ایک خط لکھا اور ہدہد کے ذریعے ملکہ بلقیس کو بھیجا۔ اس خط میں دعوت دی گئی کہ وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور اطاعت اختیار کرے۔ ملکہ بلقیس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا اور ایک تحفہ بھیجا تاکہ سلیمان علیہ السلام کی نیت کو پرکھ سکے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اللہ نے انہیں اسے کہیں بہتر عطا کیا ہے۔ پھر ملکہ بلقیس خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آنے کا ارادہ کرتی ہے۔ جب یہ خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ کون ہے جو اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں لا سکتا ہے۔ ایک طاقتور جن نے کہا کہ وہ اسے فوراً لا سکتا ہے، لیکن ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور ایسا ہی ہوا کہ پلک جھپکتے ہی تخت حاضر ہو گیا۔ جب ملکہ بلقیس دربار میں آئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا کہ گویا یہ وہی ہے۔ پھر اسے ایک شیشے کے محل میں لے جایا گیا جس کا فرش شفاف تھا اور نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ جب اس نے اسے پانی سمجھ کر اپنا لباس اٹھایا تو اسے بتایا گیا کہ یہ شیشہ ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اللہ کی قدرت سے متاثر ہوئی اور کہنے لگی، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نہ صرف ایک عظیم نبی تھے بلکہ انتہائی شکر گزار بندے بھی تھے۔ وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور میں ایسا عمل کروں جو تجھے پسند ہو۔ ان کا ایک اور واقعہ ہمیں زندگی کی حقیقت کا درس دیتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے تھے اور جنات کام میں مصروف تھے۔ اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن جنات کو خبر نہ ہوئی اور وہ کام کرتے رہے۔ جب ایک دیمک نے ان کے عصا کو کھایا تو وہ گر پڑے۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس طرح مشقت میں نہ رہتے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت، شکر گزاری، عدل اور حکمت کا نمونہ ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ طاقت اور اختیار ملنے کے باوجود انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت سے سیکھنے اور اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔